إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپنی اس وقت سعادت سمجھتا ہوں کہ ہم سارے ایک مسجد یعنی اللہ کے گھر کے اس سنگ بنیاد کے موقع پر ہم سارے اکٹھے ہیں۔ میں تمام بستی والوں، تمام چاہنے والوں جو یہاں بیٹھے ہیں، جن کی کاوشیں ہیں، جنہوں نے کوشش کی ہے کہ اللہ کے اس گھر کو تعمیر کیا جائے، اس کو وسیع کیا جائے۔ یہاں دنیا میں ہر شخص کی کوششیں اپنے گھروں تک محدود ہوتی ہیں، ہر شخص اپنے گھروں کے پیچھے پڑا ہے کہ گھر بڑا ہو جائے، گھر کھلا ہو جائے، گھر سنگل ہے تو ڈبل ہو جائے، اولاد کے گھر بچ جائیں۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی یا ایک محلہ یا ایک فرد کی کوشش یا اجتماعی انفرادی جس نے یہاں کوشش کی ہے۔ میں نام نہیں لیتا، یہ مجھے پتہ ہے کہ ساری بستی کی ایک عرصے سے یہ خواہش تھی کہ ہماری مسجد توسیع ہو جائے، اس میں گنجائش کم ہے، یہ بڑی ہو جائے، یہ اچھی سہولتوں والی مسجد ہو جائے۔ آپ نے اس پرانی مسجد کو شہید کیا اور آج بحمد اللہ تعالی نئی مسجد کا ہم سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اور میری ہم سارے کوشش ہی کر سکتے ہیں، باقی میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی آدمی بھی اس میں ایک اینٹ بھی نہ دے، کوشش بھی نہ کرے، ایسے حضوری بھی چھوڑ دو تو اللہ کا یہ اگر یہ گھر ہے تو خدا کی قسم یہ بن کے رہے گا۔ یہ ہماری محنت کا محتاج نہیں، ہمارے پیسے کا محتاج نہیں، یہ اللہ کریم کا گھر ہے تو یہ بن کے رہے گا۔ لیکن خوش قسمتی اس شخص کے لیے، اس بستی والے کے لیے، اس علاقے والے کے لیے، اس پیسے والے کے لیے، اس غریب کے لیے۔ اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ پیسے والا ہی صرف اجر کما سکتا ہے۔ تم میں سے جو آدمی ایک اینٹ لگا سکتا ہے، ایک اینٹ کے پیسے دے سکتا ہے یا پیسے نہیں دے سکتا، ایک دیہڑی آ کے یہاں کام کرے، اتنا تو کر سکتا ہے، تو خدا کی قسم اجر پانے والا تو اس صورت میں بھی پا سکتا ہے۔ میری ماں اکثر ایک بات کہا کرتی تھی کہ جہاں بھی دنیا میں کئی مسجد بنے، جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، آپ سفر پہ ہو تو آپ کو لگا کہ کسی علاقے میں زیر تعمیر مسجد ہے، مسجد بن رہی ہے، تو میری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھی کہ ایک اینٹ بھی اگر دے سکتے ہو یا 5 منٹ کھڑے ہو کے وہاں اگر کام کر سکتے ہو تو وہاں کام کر کے جانا، اور ایک اینٹ کے پیسے اگر دے سکتے ہو تو ایک اینٹ کے پیسے دے کے وہاں سے گزرنا۔ اس لیے کہ لوگوں جیسے ہم سمجھتے ہیں نا، ہم میں سے ہر آدمی سرکاری نوکری کو ترجیح کیوں دیتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں، میں بوڑھا ہو جاؤں، میں کام چھوڑ بھی دوں تو میری آمدنی چلتی رہے۔ سرکاری نوکری اسی لیے تو کرتے ہو کہ پنشن چلتی رہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی کے بعد آپ کے صدقہ جاریہ کی صورت میں آپ کی نیکیاں چلتی رہیں، اور ہزار لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جن کے عمل انسان مر گیا، آخرت میں چلا گیا، لیکن روزانہ کی بنیاد پر اس کی نیکیاں آئے گی، فرشتے بھی حیران، اللہ یہ شخص تو اس دنیا کے میدان سے آخرت کے میدان میں آ گیا، اس کے اعمال تو ختم ہو گئے، یہ کون ہے جو اس کے پیچھے اس کے لیے اجر کرتا ہے؟ تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو پیچھے اپنے صدقہ جاریہ چھوڑ کے آیا۔
یہ پیچھے اپنے صدقہ جاریہ چھوڑ کے یہ شخص آیا تھا. کہ یہ مسجدیں جو ہے نا مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے. تو میری والدہ جو کہا کرتی تھی نا کہ کہیں بھی مسجد بن رہی ہو اس میں اپنا حصہ ڈالا کرو پیسوں کی صورت میں. اور اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ محنت مزدوری تو کر سکتا ہے نا. آ کے ادھر کام کرنا. تم دنیا میں نہیں رہو گے خدا کی قسم ایک بار نہیں کروڑ بار قسم کھا کے کہتا ہوں تم دنیا میں نہیں رہو گے. تمہاری اولادیں ہو سکتے ہیں آپ کو صدقہ جاریہ آپ کے لیے نہ کرے. تمہاری اولادیں ہو سکتے ہیں بعد آپ کے لیے دعا نہ کرے. اس مسجد میں لگی اینٹ قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گی. ایسی مسجدوں میں 10 سیٹ 20 سیٹیں کام کر سکتے ہو تو مزدوری کر دیا کرو. ایک دن یہاں لگا دیا کرو. میں مزدوروں سے بھی کہتا ہوں جو یہ کام کریں گے ہر دن مزدوری کا نہیں ہفتے میں کوئی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ صرف رضائے الہی کے لیے اس مسجد میں کام اس لیے کرنا کہ اللہ مزدوری کا ٹائم ختم ہو گیا اس کے بعد یہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ صرف تیری رضا کے لیے اللہ کے گھر کے لیے یہ کام کر کے جاؤں گا. تو یہ سعادت ہے اس بستی کے لیے جس آپ کو اللہ نے ایک صدقہ جاریہ کا ایک موقع دیا ہے. اور پھر ہر آدمی نفسہ نفسی اپنی ذات تک اپنے گھر تک محدود ہے. کتنے خوش قسمت بستی والے لوگ ہو. تم آج سارے مل کے بیٹھے ہو اپنے گھر کے لیے نہیں کسی الیکشن کے لیے نہیں. آج اللہ کو نہیں پتا کہ یہ بستی کا ہر فرد سویرے صبح اٹھ کے یہاں کس چکر میں بیٹھا ہے. اس کو پتا ہے کہ آج میرے گھر کا سنگ بنیاد یہ لوگ رکھیں گے. میرے گھر کی فکر میں آج یہ بیٹھیں گے. گھر بن جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اس ویرانے میں بنایا تھا. کہا تھا اللہ تیرا گھر بنا رہا ہوں لیکن یہاں آئے گا کون. تو کیا کہا تھا ابراہیم آپ کا کام ہے میرا گھر بنانا. اگر اخلاص سے محبت سے بنایا تو اس کو آباد کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ اس کو آباد بھی کرے گا. تو یہ آج اس مسجد کا سنگ بنیاد ہے. خوش قسمت بستی ہے جس میں اللہ کا گھر ہو. ویران وہ بستی ہے ویران وہ محلہ ہے جس میں اسپتال تو ہوتا ہے ڈسپنسریاں تو ہوتی ہے باڑے جانوروں کے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن جس بستی میں اللہ کا گھر نہیں وہ بستی ویران گھر ہوتی ہے. اور جس بستی میں اللہ کا گھر ہو اذان ہوتی ہو جماعت ہوتی ہو اللہ کی قرآن اور حدیث کی صدائیں اٹھتی ہو وہ کتنی مبارک وہ بستی ہے. اور وہ بستی کئی دفعہ عذاب الہی سے بھی بچ جایا کرتی ہے. تو یہ ہماری بقا کا ذریعہ ہی یہ مسجد ہے. آج آپ کی محبتوں سے اس مسجد کی آج توسیع بھی ہوئے گی. اس کو آج ہم بڑا بھی کریں گے اور یہ اپنی سعادت سمجھ کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں ایسا کر رہا ہوں میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں. اس مالک نے توفیق بخشی ہے آپ کو. جس کو توفیق بخشے گا وہ یہاں کام کرے گا. تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو شاد و آباد رکھے تا قیامت. اللہ اس سے فیض جاری فرمائے. یہ امت کے لیے محبت کا سبق بنے. یہ امت میں جوڑ کا اس کو اللہ اس مسجد کا ذریعہ بنائے. تفریق کا جدائی کا لڑائی کا نہیں. یہاں آنے والا تاکہ تسکین قلب پائے. یہاں آنے والا محبتوں کے ساتھ آئے. یہاں آنے والا محبتیں لے کے واپس گھر جائے. یہ اس بستی کے لیے جوڑ کا یہ مسجد ذریعہ بنے. آج دنیا میں کئی جگہ سے ہے زمانہ کہتا ہے کہ مسجد میں لوگ آ کے جدا ہوتے ہیں. نہیں میرے اللہ اس کے آغاز میں ہم دعا کرتے ہیں ہماری اس مسجد کو شاد و آباد فرمانا. اسے انسانوں کے جوڑ کا ذریعہ بنانا. اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو انسانوں کے توڑ کی ہو. اور اس مسجد کو ہماری نسلیں بھی آ کے تاکہ اس کو آباد کرے. یہ مبارک موقع ہے. میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں یہاں نا. حضرت قبلہ پیر صاحب بھی آئے. ہم سارے مسلمان آج اللہ کے سامنے حضور دعا کریں گے کہ مالک اس کے آغاز میں ہم اپنی بخشش کا سوال کرتے ہیں. آپ نے جو وعدہ کیا ہے آپ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا حدیث پاک ہے من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. لوگوں کیا بات ختم نہیں ہو گئی؟ کیا کہا جس نے میری مسجد کو بنایا میرے دنیا میں میرے گھر کو جس نے بنایا. اور اس میں یہ نہیں کہ پورا کمپلیٹ اس نے بنایا. جس نے جتنا حصہ ڈالا ایک اینٹ دی ایک ٹرالی دی ایک ٹرک دیا سریا دیا بجڑی دی کچھ بھی دیا
شامل یہ ہے اس مسجد کے بنانے میں، تو اللہ نے اس کا اجر کیا کہا؟ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اس محبت کرنے والے، میرے گھر سے محبت کرنے والے تو نے اتنا کیا ہے، اب تیرا رب تیرے لیے کیا کرے گا؟ ہم تیرے لیے جنت میں تیرے لیے گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، تم نے اس ویرانے میں، ظلمی کے اس جگہ پر زمین کے ایک حصے میں میرے گھر کے لیے کوشش کی ہے، ہم تیرے لیے جنت میں تیرے لیے گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے اب نہ بھی پیسہ لگائے، میرا ایمان ہے یہ گھر بن کے رہے گا، انشاءاللہ۔ یہ گھر کسی کا محتاج بے نہیں، شک۔ ہم سارے اس گھر کے محتاج ہیں، بے شک، ہم سارے محتاج ہیں۔ ہم چاہیں کہ کاش میرا پیسہ اس گھر میں لگ جائے۔ آپ لوگوں کے پیسے اپنے گھروں میں، باتھ روموں میں، کچن میں، اپنے باغیچوں میں لگتے ہیں، لیکن جس کا پیسہ جو سوچے کہ میرا پیسہ ادھر نہیں لگ رہا، میرا دل ادھر نہیں کھل رہا، آج تک میرے پیسہ ادھر نہیں دیا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس شخص کو گھر بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کون سی وجہ ہے کہ میرا گھر، میری دنیا کے لیے میرا پیسہ لگتا ہے، میرا پیسہ اپنے گھروں کی باتھ روموں کے لیے لگا ہے، میرے گھر کے کھانے پینے کے لیے لگا ہے۔ ربا میرا پیسہ اپنے گھر کے لیے کیوں قبول نہیں کیا تو نے؟ اس کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ مبارک موقع ہے جو جن کی کاوشیں ہیں، بھائی جہانگیر صاحب ہے، طلعت صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، اس بستی کا ایک ایک فرد، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم خوش قسمت ہو جنہوں نے، کسی نے زبان سے زبان لائی، کسی نے کوئی بول کے، کسی نے صرف مشورہ دیا، کوئی ساتھ چلا، کسی نے پیسہ خرچ کیا، تم سارے قابل قدر ہو، اور میں کہتا ہوں کہ خوش قسمت لوگ ہو جن کو اللہ نے اپنے گھر کی آبادی کے لیے قبول کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس مسجد کو شاد و آباد رکھے، اسے آپ کی برکتوں کا ذریعہ بنائے، آپ کی نسلوں کی برکتوں کا ذریعہ بنائے، اور جو اس میں حصہ ڈالے گا، جتنا بھی ڈالے گا، اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ اسے گھر نصیب فرمائے۔ آپ سب کا آنا اس مبارک موقع پر اور میرا آنا، اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ آمین۔ مولا کریم، آج تیرے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک اس مسجد کو تعمیر کرنے والے جتنے بھی اشخاص، جتنے بھی جس طرح کی انہوں نے اس میں حصہ لیا، مولا کریم ان کے مال میں، ان کی جان میں، ان کی اولاد میں، ان کے گھروں میں، ان کے ایمان میں، ان کے اعمال میں، اللہ پاک اپنی پاکیزہ برکتیں اور نہ ختم ہونے والی رحمتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ مولا تو بغیر بتائے دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے۔ حافظ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی۔ ہم اگر غور کریں، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم صبح سے شام تک غور کریں، ہم نے دنیا کے لیے کتنے کام کیے اور ہم نے آخرت کے لیے کتنے کام کیے۔ مسجد یقیناً آپ لوگ سب صاحب حیثیت بنوا لیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے۔ شرط ایک اور ہے کہ کس نیت سے مسجد بنوا رہے ہیں، کس وجہ سے مسجد بنوا رہے ہیں، دنیا کی شان و شوکت کے لیے یا آخرت کی شان و شوکت کے لیے۔ جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، خرچ کرنے کے لیے ایک چیز چاہیے، کام کرنے کے لیے ایک چیز چاہیے اندر میں۔ ایک بادشاہ اس نے سنا کہ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے، اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ ابھی حافظ صاحب نے بھی ریپیٹ کیا اس کو۔ تو اس نے کہا کوئی بندہ پیسہ نہ لگائے، میں سارے پیسے خود لگاؤں گا۔ جب وہ مسجد پایا تکمیل تک پہنچی تو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہت خوبصورت محل بنایا اور اس جیسا ایک محل ساتھ اور بنا ہوا۔ بادشاہ نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل تو میں نے تو مسجد بنائی ہے، میرا محل بنا ہے، یہ کس کا محل ہے؟ تو پھر فرشتوں نے اس کو بتایا کہ بادشاہ جو تو مسجد بنا رہا تھا نا، تیرے کچھ اینٹیں یا پتھر جو بھی اس وقت کا تھا
وہ راستے میں پڑا تھا تو یہ گزرا, اس نے کہا کہ بادشاہ مسجد بنا رہا ہے, یہ نہ ہو کہ اس کی یہ اینٹیں ضائع ہو جائے. اس نے اینٹیں اٹھا کے حفاظت سے مسجد کے اندر رکھی ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اس اخلاص پر خوش ہو کے اس کے لیے بھی وہی اسی طرح کا محل بنا دیا. ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی مسجد ہی بنائے, تو اس کا ایک آدمی جیسے رابطہ فرمایا ایک اینٹ بھی لگا دے, لیکن خلوص سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں. میں آؤں تو میں پیسے دوں آپ سب کو دکھانے کے لیے نہیں. اللہ ہم لوگوں کو فکر آخرت فرمائے. یہاں پر آنا ہمارے لیے باعث نجات, باعث مغفرت ہوتا ہے, لیکن نماز اگر پڑھیں ہم دنیا کے لیے, جب صبح شام ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پہ تو نے انعام کیا. کیا کوئی چلنے کی کوشش کر رہا؟ کوئی نہیں. اصل میں یہ نماز ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر, اس نے شکایت کی کسی آدمی کے, حضور یہ جو آدمی جا رہی ہے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے, چوری بھی کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہیں کہہ رہا, اگر یہ نماز خلوص سے دل سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ یہ چوری چھوڑ دے گا. ہم دنیا کے چور بھی ہیں, تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہم اپنے آپ کو پارسا پیش کرتے ہیں, وہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. اللہ پاک ہمیں خلوص سے دل سے یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی بات کہ بغیر کسی فرقہ پرستی کے ہم مسلمان ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں مسجدوں میں یا کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے کوئی خلاف ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, ایک نبی کو ماننے والے ہیں, سب بھائی بھائی ہے. اگر میرا عقیدہ ہے تو اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں جہنم میں جاؤں, میں بھی جنت کے لیے کر رہا ہوں. جو آدمی کر رہا ہے وہ اچھے کے لیے کر رہا ہے. اللہ سب کے عقیدوں کو درست کرے اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے, اور ایسے نیک کام کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ جو جن لوگوں نے, جن بچوں نے, اگلے دن بھی میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس, یہ سارا پروگرام بنایا, اللہ ان بچوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالے, اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے کی توفیق. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر بسم اللہ. بابا تو بیگم رہو, دیہڑی ساری اسی کھاتے سے رہ رہے ہیں. چلو اللہ تعالیٰ سے کرے. ٹھیک ہو گیا. اللہ پاک برکت پائے جی. اللہ پاک برکت پائے. سیدھی آپ کر لیں. سیدھی ہوگی ابھی, سیدھی بالکل, ہماری کوئی فرق نہیں. وہ تو باندھ پکا تو